ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام ہے، یہ ایک شریعت مقدس اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن میں یا کوئی شخص یا کوئی گروہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں یا روئے زمین پہ ظلم کا خاتمہ کرے، عدالت کو قائم کرے، تو میرے عزیزان وہ چیز جو ہے جب تک معاشرے کی قوت نافذہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، آپ روئے زمین پر یا اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ دعائیں کر سکتے ہیں، آپ کرتے رہیں دعائیں۔ تو اس واسطے چونکہ ظلم کا خاتمہ کرنا اور عدالت کا قیام جو ہے یہ شریعت مقدس اسلام نے ہر انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ چیز جو ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات میں، پہلے یہ اپنی ذات ہے، پھر اس کے بعد میرا اپنا گھر ہے، ماحول ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، محلہ، شہر، ملک اور روئے زمین۔ اور یہ جہاد جو ہے ہر مسلمان کے لیے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ جو ہم تقاضا کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جب آپ ہمیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ پاکستانی بن کے سوچیں۔ نہ میرے عزیزان، ہم پاکستانی بن کے نہیں سوچ سکتے، ہمیں مسلمان بن کے سوچنا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان کے روئے زمین پر حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم ہو روئے زمین پر، وہ صدائے استغاثہ بلند کرے، اس کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے اور تو اس کی مدد کر سکتا ہے، اور تو نہ کرے گا تو خداوند عالم تجھے بھی ظالم کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ جو امریکہ کا صدر جو کچھ بھی ہو، یہ میرے عزیزان ظلم ہے۔ اگر یہ بعض حضرات کا نظریہ پیش کرتے کہتے ہیں 60-70 سال گزر گئے، اس کے اوپر کمپرومائز کر لینا چاہیے، تو میرے عزیزان پھر ہمیں چاہیے کہ کربلا پہ کمپرومائز کر لیں، اس واسطے کہ اس کو تو 1400 سال گزر گئے اس بات کو۔ نہ میرے عزیزان، ظلم اپنا اثر کبھی معدوم کرتا ہی نہیں، اس کا اثر کبھی تا وقت ہے کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے، یہ چیز جو ہے ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور جو شخص بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے اس چیز کے لیے کہ وہ چاہے کشمیر کی سرزمین ہو، چاہے وہ فلسطین کی، اس میں کوئی شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، ظالم و مظلوم کی بحث ہے۔ کشمیر کی سرزمین کے مسلمانان ہوں یا جو فلسطین کی سرزمین پر ہے یا دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، لازم ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ اگر ہمارے پاس قدرت ہے تو پھر طاقت کے بلبوتے پہ ظالم کو روکو اور اس کے خلاف جہاد کرو جب تک وہ اپنی حدود کے اندر واپس نہ چلا جائے۔ دوسری ہے کہ اگر یہ قدرت انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کے ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو اور لوگوں کو موٹیویٹ کرو اس چیز کے لیے کہ وہ ایک جماعت کی شکل میں کھڑے ہوں اور اس ظالمانہ نظام کو ختم کریں، اس ظلم کو روکیں کسی طرح سے۔ اور اگر یہ بھی انسان نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے دل میں ظلم کو بھی اور ظالم کو بھی برا سمجھو، اس کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ محسوس نہیں کرو بالکل بھی اس چیز کے لیے۔